SNB اسٹوڈیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں شفیق نواز حاضر خدمت ہوں شہر آفاق جادوگر ہیری پوٹر کے کارنامے کے ساتھ۔ پارٹ 1، ہیری پوٹر اینڈ دا سورسز اسٹون، ہیری پوٹر اور پارس پتھر کا راز۔ مصنفہ JK رولنگ، مترجم معظم جاوید بخاری۔ چیپٹر 1، ایپیسوڈ 1، لڑکا جو بچ گیا تھا۔ پرائیویٹ اسٹیٹ کے مکان نمبر 4 میں رہنے والی مسٹر و مسز ڈیزلی بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، ہم تو پوری طرح کے مثالی لوگ ہیں۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا کسی قسم کے پراسرار یا سنسنی خیز حالات سے پالا پڑ سکتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ اس قسم کی بے تکی باتوں سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھتے تھے۔ مسٹر ڈیزلی گرنگسک نامی کمپنی کے سربراہ تھے جو کھدائی کا کام کرتی تھی۔ وہ خاصے موٹے اور قوی الجسا شخص تھے اور ان کی گردن تو جیسے تھی ہی نہیں، حالانکہ ان کی مونچھیں بہت بڑی اور گھنی تھی، جبکہ مسٹر ڈیزلی کے مقابلے میں مسز ڈیزلی سنہرے بالوں والی دبلی پتلی خاتون تھی اور ان کی سراہی دار گردن معمول سے قریباً دگنی لمبی دکھائی دیتی تھی۔ اتفاق کی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ لمبی سراہی دار گردن ان کے لیے بڑی کام کی چیز تھی، کیوں نہ کہ وہ اکثر اپنے باغیچے کی باڑ کی دوسری طرف تاک جھانک کرنے اور پڑوسیوں کی ٹوہ میں رہنے اپنا بیشتر وقت برباد کیا کرتی تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جس کا نام ڈڈلی تھا۔ مسٹر و مسز ڈیزلی کا یہ حتمی فیصلہ تھا کہ ڈڈلی سے پیارا، عمدہ اور ہونہار بچہ پوری دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی وہ خواہش رکھتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا جو انہیں ہمیشہ خوف زدہ کیے رکھتا تھا۔ انہیں ہر وقت یہ خوف ستاتا رہتا تھا کہیں لوگوں پر یہ راز منشف نہ ہو جائے۔ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اگر کسی کو پوٹر گھرانے کے ساتھ ان کی رشتہ داری کی بھنک پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ مسز پوٹر مسز ڈیزلی کی سگی بہن تھی، لیکن وہ کئی سالوں سے ایک دوسرے سے نہیں ملی تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مسز ڈیزلی سب کو ہمیشہ یہی بتاتی تھی ان کی کوئی بہن ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بہن اور اس کا نکما شوہر ہر لحاظ سے ان سے الگ تھلگ تھے، جتنا الگ تھلگ ہونا ممکن تھا۔ یہ سوچ کر ہی مسٹر اور مسز ڈیزلی کے ہوش اڑ جاتے تھے کہ اگر مسٹر اور مسز پوٹر کبھی بھولے سے بھی ان کے محلے میں آ گئے تو ان کے پڑوسی کیا سوچیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا، لیکن انہوں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس بچے کو بھی ایک بڑی وجہ کہا جا سکتا تھا جس کے باعث وہ ہمیشہ پوٹر گھرانے سے دور رہتے تھے۔ شاید وہ اس بچے کے اثرات سے اپنے ہونہار ڈڈلی کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ ان کا ہونہار بیٹا کبھی بھی اس قسم کے بچوں سے میل جول نہ رکھے۔ ہماری کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب مسٹر و مسز ڈیزلی اس بوجھل اور اداس منگل کے دن سو کر بیدار ہوئے تھے۔ بادلوں سے بھرے ہوئے آسمان کو دیکھ کر کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پورا ملک عجیب و غریب قسم کے بھیانک حادثات کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ مسٹر ڈیزلی نے گنگناتے ہوئے دفتر جانے کی تیاری شروع کر دی اور الماری میں سے سب سے بیزار کن ٹائی نکالی۔ مسز ڈیزلی چہکتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ غلغلہ مچاتے ہوئے ننھے ڈڈلی کو اونچی کرسی میں بٹھانے کی کوشش میں اس کے ساتھ زوردار قسم کی کشتی بھی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ان میں سے کسی کو بھی وہ دل دہلا دینے والا منظر دکھائی نہیں دے پایا کہ ایک بڑا سا الو اپنے پروں کو زور سے پھڑپھڑاتا ہوا ان کے سامنے والی کھڑکی کے آگے سے گزر گیا تھا۔ ٹھیک 8:30 بجے مسٹر ڈیزلی نے اپنا دفتری بریف کیس اٹھایا، بے ڈھنگی سی مسکراہٹ سے اپنی بیوی کو الوداع کہا اور جھک کر اپنے پیارے بیٹے ڈڈلی کا گال چومنے کی کوشش کی، مگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیوں نہ کہ ڈڈلی نے اس وقت جھنجھلایا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور اپنا ناشتہ بری طرح سے ادھر ادھر پٹخ رہا تھا۔ شیطان کہیں گا، مسٹر ڈیزلی نے گھر سے نکلتے وقت لاڑ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلے اور اپنی کار میں بیٹھ گئے، پھر مکان نمبر 4 کی پورت سے باہر نکل آئے۔ سڑک کے موڑ پر مسٹر ڈیزلی کو پہلی جس غیر معمولی چیز نے چونکا دیا وہ ایک بلی تھی جو ایک بڑے اسٹیٹ بورڈ پر لگے ہوئے کالونی کے نقشے کو پڑھنے میں مہو تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مسٹر ڈیزلی یہ سمجھ نہیں پائے
कि उन्होंने क्या देखा था। फिर उन्होंने सर झटका और दोबारा उसी सिमत में देखा। एक भूरी बिल्ली प्राइवेट स्ट्रीट के मोड़ पर खड़ी थी, लेकिन नक्शा कहीं नहीं दिखाई दे पाया। उनके दिमाग में भी कैसे अनोखे ख्यालात जन्म लेते रहते हैं। मुमकिन है तेज चमक की वजह से उनकी निगाहों को धोखा हुआ हो। मिस्टर डसली ने आंखें झपकाई और बिल्ली को घूरा। बिल्ली ने भी पलटकर उन्हें घूरना शुरू कर दिया। जब मिस्टर डसली मोड़ पर घूमे और सड़क पर आगे बढ़े तो उन्होंने ना चाहते हुए भी कार के आईने में से अकबी सिमत निकाल डाली। बिल्ली अब भी साइन बोर्ड को पढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिस पर बड़े बड़े हुरूफ में प्राइवेट स्ट्रीट लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। नहीं, वो महज साइन बोर्ड को घूर रही थी। बिल्लियां ना तो नक्शा देख सकती थी, ना ही साइन बोर्ड पढ़ सकती थी। मिस्टर डसली ने अपने कंधे उचकाए और बिल्ली को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। जब वो शहर की तरफ बढ़े तो उनके दिमाग में कोई परेशानी बाकी नहीं रही थी। उनका जहन खुदाई के काम के इस ऑर्डर के बारे में सोचने में मसरूफ था जो उन्हें इस दिन मिलने की तवक्का थी। शहर के नज़दीक पहुंचने पर उन्होंने कुछ अजीब मंजर देखा। ये खुदाई वाला मामला दिमाग से मुंह होकर रह गया और उनका चेहरा अजीब से अंदाज में खिंच गया। हर सुबह की तरह वो आज भी ट्रैफिक के हुजूम में फंस चुके थे। उनका ध्यान इस तरफ मबजूल होता चला गया कि आज लोग खिलाफ मामूल कुछ अजीब किस्म का लिबास पहनकर घूम फिर रहे थे। लंबे चौकों में मलबूस लोग हर तरफ कसीर तादाद में चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। खास बात यह थी कि मिस्टर डसली हमेशा से ही अजीब और बेढंगे लिबास पहनने वाले लोगों को नापसंद करते थे। आजकल के जवान लड़के लड़कियां भी कैसे कैसे ऊट पटांग कपड़े पहनते हैं। यकीनन ये कोई हिमाकत भरा नया फैशन होगा, उन्होंने नागवारी से सोचा। उन्होंने अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग पर तबला बजाने की कोशिश की। उसी वक्त उनकी निगाह करीब खड़े कुछ अजीब लिबास लोगों के ग्रोह पर जा पड़ी। उन लोगों के चेहरों पर ताज्जुब और फिक्रमंदी के जज्बात छलक रहे थे और वो आपस में सरगोशियों के अंदाज में कानाफूसी कर रहे थे। मिस्टर डसली का पारा उस वक्त तो आसमान से बातें करने लगा जब उन्होंने ये देखा कि उस ग्रोह में मौजूद 2 अफराद तो किसी तरह से भी नौजवान नहीं दिखाई देते थे। अरे, इस आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज्यादा होगी और उसे जरा शर्म नहीं आती कि वो शौक सब्ज रंग का चोगा पहने हुए है। उसे नौजवानों को उम्दा अखलाक सिखाने की जरूरत होना चाहिए थी। उसकी जुरात कैसे हुई ऐसा लिबास पहनने की? लेकिन उसी वक्त मिस्टर डसली के जहन में यह ख्याल नमूदार हुआ कि मुमकिन है इस लिबास का ताल्लुक किसी अहमकाना इश्तिहारी कंपनी से हो जो लोगों की तवज्जो को अपनी किसी बाजारी मसनू की तरफ मबजूल कराना चाहते हैं। यह भी मुमकिन है कि लोग किसी मुहिम के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए ये बहरूब इख्तियार किए हुए हो। हाँ, यकीनन कुछ ऐसी ही बात होंगी। मिस्टर डसली ने खुद को तसल्ली दी। उसी लम्हे ट्रैफिक रेंगने लगी। कुछ ही देर बाद वो अपनी गाड़ी दफ्तर की पार्किंग लॉन में खड़े करते हुए दिखाई दिए। उनका जहन एक बार फिर तमाम बातों से हटकर खुदाई के काम में उलझ चुका था। उस ऑर्डर के हुसूल के लिए बेचैन हो रहे थे। मिस्टर डसली 9वीं मंजिल पर अपने दफ्तर में हमेशा खिड़की की तरफ पीठ करके बैठा करते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो सुबह उन्हें खुदाई के काम पर अपना ध्यान जमाए रखने में बेहद दुश्वारी का सामना होता। वो भरी दोपहर को शहर की फिजा में तेजी से मंडलाते हुए उल्लुओं को नहीं देख पाए थे, लेकिन नीचे सड़क पर खड़े राहगीरान उल्लुओं को देखकर हैरान व परेशान थे, जबकि एक के बाद एक उल्लू तेजी से फड़फड़ाते हुए इधर उधर उड़ते चले गए। कई राहगीर उनकी तरफ उंगलियों से इशारा कर रहे थे और कुछ लोग तो हैरत से मुंह फाड़े तकते रह गए। उनमें से ज्यादातर अफराद ने तो रात में भी कभी उल्लू नहीं देखा था। बहरे कैफ मिस्टर डसली की सुबह हस्बे मामूल अंदाज में गुजर गई, जिसमें उल्लुओं का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। उन्होंने दफ्तर के 5 मुलाजिमीन की डांट डपट की, कई ज़रूरी टेलीफोन किए और वो फ़ोन पर भी हस्ब आदत चीखते चिल्लाते रहे। दोपहर के खाने के वक्त तक वो बहुत खुशगवार दिखाई दे रहे थे। खाने के बारे में उन्होंने सोचा कि वो सामने सड़क की दूसरी तरफ वाक़ई बेकरी की दुकान से अपने लिए मीठी डबल रोटी ले आए। इस तरह हाथ पैरों को सीधा होने का मौका मिल जाएगा। वो चोगों में मलबूस अफराद के बारे में बिल्कुल भूल चुके थे, लेकिन बेकरी की तरफ जाते हुए मिस्टर डसली को एक बार फिर नापसंदीदा लिबास वाले अफराद दिखाई दिए। उनके करीब से गुजरते हुए मिस्टर डसली ने शोला बार निगाहों से उन्हें घूरा। न जाने क्यों उन लोगों को दोबारा देखने पर वो किसी कदर परेशान से हो गए थे। ये लोग भी ताज्जुब व परेशानी में मुब्तला दिखाई दिए, जो आपस में सरगोशियों में बातें करने में मसरूफ थे। उनके हाथ में चंदा मांगने वाला कशकुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। वापस लौटते वक्त मिस्टर डसली के प्लास्टिक के थैले में एक बड़ी मीठी डबल रोटी दिखाई दे रही थी,
جب مسٹر ڈسلی ایک بار پھر ان لوگوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے ان کی گفتگو کے کچھ ٹوٹے پھوٹے جملے سنائی دیے۔ پوٹر گھرانا، ہاں صحیح ہے، میں یہی سنا ہے، ہاں ان کا بیٹا ہیری۔ مسٹر ڈسلی کے پیروں کو جیسے لوکھا مار گیا ہو، خوف کے مارے ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کانا پھوسی کرنے والوں کی طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ ان سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہو، مگر پھر انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ ایسا نہ کیا جائے۔ انہوں نے ہڑبڑاہٹ میں سڑک کے پار دوڑ لگائی اور دھڑ دھڑاتے ہوئے اپنے دفتر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دفتر پہنچتے ہی جو کام سب سے پہلے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کڑے الفاظ میں اپنے سیکریٹری کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان کے آرام میں کسی قسم کا خلل نہ ڈالا جائے۔ ڈبل روٹی کا تھیلا ایک طرف ڈالتے ہوئے وہ ٹیلی فون کی طرف جھپٹے اور ریسیور اٹھا کر اپنے گھر کے نمبر ملانے لگے۔ جو ہی نمبر ملانے کا کام تکمیل کو پہنچا تبھی ان کا ارادہ بدل گیا اور پھر انہوں نے ہاتھ مار کر کریڈل دبا دیا۔ انہوں نے ریسیور دوبارہ نیچے رکھ دیا اور اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے، نہیں، وہ بھی کتنی بڑی بیوقوفی کرنے جا رہے تھے۔ پوٹر نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ پوٹر نام کے ایسے بھی کئی لوگ ہوں گے جن کے بیٹے کا نام ہیری ہوگا، اور اگر دیکھا جائے تو انہیں یہ بھی درست طور پر معلوم نہیں تھا کہ ان کے ننھے منھے بھانچے کا نام واقعی ہیری ہی تھا۔ انہوں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کا نام ہاروے یا ہیرولڈ بھی تو ہو سکتا تھا۔ مسز ڈسلی کو پریشانی میں مبتلا کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اپنی بہن کا نام سنتے ہی وہ ہمیشہ بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی، اور اس میں مسز ڈسلی کی بھی کیا غلطی تھی اگر ان کی بہن اس طرح کی ہوتی۔ لیکن پھر بھی چوغا پہنے لوگ اس دوپہر خدائی کے کام پر توجہ مبذول کیے رکھنے میں انہیں خاصی دشواری کا سامنا ہوا۔ جب وہ 5 بجے دفتر کے کام نپٹا کر عمارت سے باہر نکلے تو فکر مندی میں ایسے ڈوبے تھے کہ گیٹ سے نکلتے ہوئے ایک شخص سے ٹکرا گئے۔ معاف کیجیے، مسٹر ڈسلی ہڑبڑاہٹ کے عالم میں بولے، کیوں نہ کہ ان کے بھاری برکم جسم سے ٹکرانے کے بعد ایک ٹھگنا اور بدصورت آدمی قریباً زمین بوس ہو چکا تھا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد مسٹر ڈسلی کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ اس ٹھگنے شخص نے بھی ارغوانی رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ ٹکرانے اور زمین پر قریباً گر جانے کے باوجود بھی اس ٹھگنے شخص کے چہرے پر ناراضگی یا کسی قسم کی پریشانی کا کوئی تاثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خلاف معمول اس کے چہرے پر گہری مسکان تیر رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، آج مجھے کوئی بھی چیز پریشان نہیں کر سکتی۔ خوشیاں مناؤ، کیوں نہ کہ تم جانتے ہو کون آخرکار اب دفع ہو گیا ہے۔ آج کا دن اتنی خوشی کا ہے کہ تمہارے جیسے ماگل کو بھی جشن منانا چاہیے۔ اس نے اپنی چنچناتی سی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کی آواز اتنی عجیب تھی کہ آس پاس کے لوگ اسے گھورنے لگے۔ اس بدصورت ٹھگنے شخص نے اٹھ کر مسٹر ڈسلی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر انہیں گلے لگایا اور وہاں سے چل دیا۔ مسٹر ڈسلی ہکا بکا کسی درخت کے مانند وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے پاؤں زمین سے چپک گئے۔ ایک اجنبی شخص نہ صرف انہیں گلے لگایا تھا بلکہ وہ انہیں ماگل بھی کہہ گیا تھا۔ اس لفظ کا چاہے جو بھی مطلب ہوتا ہو، مگر ان کی دماغ کی چولے تک ہل گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنی کار کی طرف لپکے اور گھر کی طرف چل دیے۔ انہیں قوی امید تھی کہ یہ سب باتیں محض قیاسات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سچ تھا کہ اس قسم کی امیدیں انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں باندھی تھیں، کیوں نہ کہ وہ تخیل کی اڑان کو سرے سے پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ جب وہ اپنے گھر کی پورش میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو پہلی چیز دیکھی اسے دیکھ کر ان کا دماغ اور خراب ہو گیا۔ جس بھوری بلی کو انہوں نے صبح دیکھا تھا وہ اب ان کے باغیچے کے منڈیر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں کامل یقین تھا کہ یہ وہی بلی تھی، کیوں نہ کہ اس کی آنکھوں کے چاروں طرف اسی طرح کے نشان تھے۔ مسٹر ڈسلی نے غراتی ہوئی آواز میں ہنکار بھرا۔ بلی ٹس سے مس نہ ہوئی، اس کے بجائے اس نے مسٹر ڈسلی کی طرف گھور کر دیکھا۔ مسٹر ڈسلی حیران رہ گئے۔ کیا یہ عام بلیوں جیسا انداز تھا؟ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ پختہ عزم کیے ہوئے تھے کہ وہ پوٹر گھرانے کے بارے میں سنی ہوئی چیمگوئیوں کا اپنی بیوی سے کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کریں گے۔ مسز ڈسلی کا دن بے حد عمدہ اور خوشگوار گزرا تھا۔ انہوں نے رات کے کھانے پر اپنے شوہر کو بتایا کہ پڑوسن کی اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کیا تنازعات چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈڈلی نے ایک نیا جملہ بولنا سیکھ لیا ہے، نہیں کروں گا۔ مسٹر ڈسلی نے خود پر قابو رکھتے ہوئے اطمینان بخش انداز اختیار کرنے کی کوشش کی۔ جب ڈڈلی کو سلا دیا گیا تو وہ مطمئن انداز میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے تاکہ وہ ٹیلی ویژن پر رات کا خبر نامہ سن سکے۔ انہوں نے ٹی وی چلایا تو خبر نامہ جاری تھا۔ مسٹر ڈسلی اطمینان سے بیٹھ کر خبریں سننے لگے اور آخر میں
ہر جگہ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس ملک کے الوؤں کی حرکتیں آج بہت عجیب تھی، حالانکہ الو عام طور پر رات کو ہی شکار کرتے ہیں اور دن کی روشنی میں شاید ہی کبھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن آج سورج نکلنے کے بعد سے سینکڑوں الو ہر سمت میں اڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ ماہرین ابھی تک اس بات کا سراغ نہیں لگا پائے کہ الوؤں نے اچانک اپنی نیند کے اوقات کیوں کر بدل ڈالے ہیں۔ خبریں پڑھنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا، بڑی عجیب بات ہے۔ اور اب موسم کے بارے میں آگاہی کے لیے جم میک کوفن، کیا آج رات کو بھی الوؤں کی بارش ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ہیلو ٹیٹ، ماہر موسمیات نے کہا، میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آج صرف الوؤں کی حرکات ہی عجیب نہیں رہی۔ کینٹ، یارکشائر اور دودوئی کے علاقوں سے مختلف افراد نے مجھے ٹیلی فون پر آگاہ کیا کہ میں نے کل جس بارش کی پیشن گوئی کی تھی، اس کے بجائے آج آسمان سے نوکیلے اور تیر نگار انگاروں کی موسلا دھار بارش ہوتی رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے آسمان پر موجود ستارے پھلجھڑیوں کی طرح ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہو، شاید لوگ الاؤ والی بھڑکیلی رات کا جشن کچھ جلد ہی منا رہے ہیں۔ یہ اگلے ہفتے منعقد ہونا ہے دوستو، لیکن آج رات کو یقینی طور پر پانی ہی برسیں گے۔ مسٹر ڈسلی برف کی مانند اپنی کرسی پر جمے کی جمے رہ گئے تھے۔ پورے برطانیہ میں انگاروں کی بارش، دن کی روشنی میں الوؤں کی پرواز، ہر جگہ چوکوں میں گھومتے ہوئے پراسرار لوگ اور پوٹر گھرانے کے بارے میں سرگوشی۔ اسی لمحے مسز ڈسلی چائے کی 2 کپ اٹھائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اب بتائے بنا کوئی چارہ نہیں تھا، انہیں اپنی بیوی کو کچھ تو بتانا ہی پڑے گا۔ انہوں نے گھبراتے ہوئے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا۔ اوہ پیتونیا جی، حال میں تمہاری بہن کی کوئی خبر ملی ہے کیا؟ وہ بمشکل بول پائے۔ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا کہ انہیں توقع تھی۔ مسز ڈسلی کو نہ صرف حیرت کا جھٹکا لگا، بلکہ ان کے چہرے پر ناگواری کا غصہ چھلکنے لگا۔ عام طور پر وہ لوگ جانتے تھے کہ مسز ڈسلی کی کوئی بہن نہیں تھی۔ نہیں، مسز ڈسلی تیکھی آواز میں گررائی۔ کیوں؟ خبر نامے میں عجیب قسم کی خبریں سنائی جا رہی ہیں، مسٹر ڈسلی نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ الوؤں کی دن پرواز، انگاروں کی بارش، اور شہر میں آج بہت سے عجیب لباسوں میں ملبوس پراسرار قسم کے لوگ گھوم رہے تھے۔ تو مسز ڈسلی نے تمتماتے ہوئے سوال کیا۔ تو میں نے سوچا شاید کہیں ہو نہ ہو اس کا تعلق ان لوگوں سے، ان کی طرح کے لوگوں سے تو نہیں ہے؟ مسٹر ڈسلی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر پسینہ نمودار ہو گیا تھا۔ مسز ڈسلی ہونٹ سکوڑ کر اپنے چائے کی چسکیاں لیتی رہی۔ مسٹر ڈسلی کو خیال آیا کہ کیا ان میں اپنی بیوی کو یہ بتانے کی ہمت تھی کہ انہوں نے پوٹر کا نام سنا ہے۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اس کے بجائے وہ جتنے پرسکون انداز میں کہہ سکتے تھے، انہوں نے کہا، ان کا بیٹا، اس کی عمر بھی اپنے ڈڈلی جتنی ہی ہوں گی نا، ہے نا؟ میرے خیال سے اتنی ہی ہونا چاہیے، مسز ڈسلی نے کڑک تار لہجے میں کہا۔ وہ ویسے اس کا نام کیا ہے؟ ہیرالڈ ہے نا؟ مسٹر ڈسلی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہیری، میرے خیال میں یہ بہت ہی گھٹیا اور سڑک چھاپ قسم کا نام ہے۔ اور نہیں تو کیا، مسٹر ڈسلی جلدی سے بولے، اور ان کا دل بری طرح ڈوبتا جا رہا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ جب وہ لوگ سونے کے لیے بالائی منزل پر چلے گئے تو اس کے بعد مسٹر ڈسلی اس موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں بول پائے۔ جب مسز ڈسلی باتھ روم میں گئی تو مسٹر ڈسلی چپکے سے اٹھے اور بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کھڑکی میں جھانک کر سامنے والے باغیچے پر نگاہ ڈالی تو ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ پراسرار بلی اب بھی وہیں موجود تھی۔ وہ پرائیویٹ اسٹریٹ کے موڑ پر نظریں گاڑے ہوئے دکھائی دی۔ مسٹر ڈسلی کو یوں لگا جیسے اسے کسی کی آمد کا انتظار تھا۔ کیا یہ ان کے دماغ کا وہم تھا یا پھر ان سب کا پوٹر گھرانے سے کوئی تعلق جڑا ہوا تھا؟ اگر ایسا ہو اور اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کی رشتہ داری ایسے لوگوں سے ہے تو بہرکیف یہ تو طے تھا وہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مسٹر و مسز ڈسلی بستر پر لیٹ گئے۔ مسٹر ڈسلی تو فوراً ہی نیند کی آغوش میں اتر گئی اور ان کے حلق سے سیٹی کی آواز کی دھیمی دھیمی خراٹے برآمد ہونے لگے، لیکن مسٹر ڈسلی دیر تک جاگتے رہے اور دل ہی دل میں دن بھر کے واقعات پر غور کرتے رہے۔ سونے سے پہلے ان کے ذہن میں دھاڑس بندھانے والا آخری خیال یہی تھا، اگر پوٹر گھرانے کا ان عجیب واقعات سے کوئی تعلق ہو بھی تو بھی ڈرنے والی کوئی بات نہیں تھی، کیوں نہ کہ وہ ان کے اور مسز ڈسلی کے پاس بھلا کیوں کرائیں۔ مسٹر و مسز پوٹر بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں پیتونیا اور وہ کیسے خیالات رکھتے تھے۔ مسٹر ڈسلی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اور پیتونیا کسی ایسی چیز میں کس طرح الجھ سکتے تھے جو اس وقت ہو رہی ہوگی
انہوں نے گہری جمائی لی اور کروٹ بدل لی۔ اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا انداز کتنا غلط تھا۔ مسٹر ڈسلی بھلے ہی کچی نیند میں سو گئے تھے، مگر باہر منڈیر پر بیٹھی بلی کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اب بھی کسی پتلے کی طرح ساخت بیٹھی ہوئی تھی اور پل کے چھپکائے بغیر پرائیویٹ اسٹریٹ کے دور والے موڑ پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ جب بغل والی سڑک پر ایک کار کا دروازہ دھڑاک کسی آواز کے ساتھ بند ہوا تو بھی وہ نہیں ہلی، نہ ہی تب جب دو الو اس کے سر کے اوپر سے اڑتے ہوئے ایک طرف چلے گئے۔ آدھی رات بیت جانے کے بعد ہی وہ بلی اپنی جگہ سے متحرک تھی۔ دراصل بلی جس موڑ پر نظریں گاڑی کھڑی تھی وہاں ایک آدمی ظاہر ہوا تھا۔ وہ اتنا اچانک اور چپکے سے وہاں آیا تھا کہ دیکھنے والے کو یہی لگتا جیسے وہ زمین کے اندر سے باہر نکلا ہو یا پھر ہوا کے جھونکے کے ساتھ وہاں نمودار ہو گیا ہو۔ بلی کی دم پھڑکنے لگی اور اس کی آنکھیں عجیب سی انداز میں سکڑ گئی۔ اس طرح کا آدمی پرائیویٹ اسٹریٹ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ لمبا، دبلا اور بے حد ضعیف الامر تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ اس کے دراز بالوں اور داڑھی کی سفیدی سے لگایا جا سکتا تھا، جو دونوں ہی اتنے لمبے تھے کہ انہیں اپنی بیلٹ کے نیچے ٹھونسا جا سکتا تھا۔ وہ ایک لمبی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ اس کا ارغوانی چوغا زمین پر گھسٹ رہا تھا اور اس نے اونچی ایڑی کے بکل والے جوتے پہن رکھے تھے۔ آدھے چاند کی مانند دکھائی دینے والی شیشوں کی نفیس اور شفاف عینک اس کے چہرے پر لگی ہوئی تھی، جس کے پیچھے اس کی نیلی آنکھیں بالکل صاف اور بے حد چمکدار دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی ناک بہت لمبی اور خمدار تھی، جیسے اسے کم از کم 2 بار توڑ کر جوڑا گیا ہو۔ اس آدمی کا نام تھا